میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین ڈاکٹر سید کاظم مہدی گورو صاحب قبلہ سے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ جلوس، یہ عماریاں، یہ ذوالجناح، یہ ماتم، یہ اس کربلا کی یاد دلاتے ہیں جو کربلا انسانیت کو زوال سے بچانے کے لیے وجود میں آئی۔ وہ کربلا جو آدمیت کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے وجود میں آئی۔ وہ کربلا جو ظلم و استبداد کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی، وہ انسان جو ظلم کو ناپسند کرتا ہے، حسین کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وہ انسان، وہ آدمی جو شرافت کو دلیل انسانیت سمجھتا ہے، وہ حسین کے ساتھ آتا ہے۔ عزیزان محترم، کائنات کا کوئی بھی ایسا صاحب نظر نہیں ہے، پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ کائنات کا کوئی بھی ایسا صاحب نظر نہیں ہے کہ جو حسین کے ساتھ نظر نہ آتا۔ کل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے۔ یہ آواز اس وقت امام علیہ السلام نے بلند کی جبکہ ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز بلند کی جبکہ وہ 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھا چکے تھے، 32 سال کے بھائی کے لاشے پر جا چکے تھے، نونہال بھتیجے کا لاشا اٹھا چکے تھے، نوجوان بھانجوں کے لاشے پر جا چکے تھے۔ جب کچھ نہ بچا تب امام آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے۔ اب اس وقت مدد کی ضرورت کیا تھی جبکہ امام علیہ السلام سر سے پیر تک خود بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مدد کے لیے تب بلایا جاتا ہے جب کچھ بچانا مقصود ہو، جب سب برباد ہو چکا، سب امام قربان کر چکے راہ اسلام میں، پھر اس آواز کا مطلب کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے، کون ہے کہ جو ہماری آواز پر لبیک کہے۔ عزیزان محترم، یہ آواز حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دی تھی، اس لیے کہ امام تو خود میدان کارزار میں کھڑے ہوئے تھے اور سب کچھ اسلام پر قربان کر چکے تھے۔ یہ آواز ان شریف ذہنوں کے لیے تھی جو قیامت تک آنے والی۔ وہ کون شرافت نواز ذہنیتیں ہیں کہ جو کبھی کسی عہد و عصر میں ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکے، استبداد کے خلاف کھڑی ہو سکے، مکر و فریب کے خلاف کھڑی ہو سکے، اور ہر وہ آواز جو ظلم و استبداد و مکر و فریب کے خلاف کسی عہد اور کسی جغرافیے میں کھڑی ہوتی ہے، وہ حسین کو ضرور یاد کرتی ہے، وہ حسین کو ضرور یاد کرتی ہے، اور حسین کو یاد کر کے
وہ بتاتی ہے کہ حسین ظلم و خلاف کے استبداد کے خلاف کھڑے ہونے والے اس امام یا اس پیغمبر کا نام ہے کہ جس کے پیچھے یہ ساری کائنات شرافت چل رہی ہے، یہ ساری کائنات انسانیت چل رہی ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر نظریہ ماننے والا امام علیہ السلام کی آواز پر ہر زمین، ہر زبان اور ہر جغرافیے سے آواز دے رہا ہے کہ اگر اس دنیا کو شرافت اور ظلم کے خلاف کہیں بھی قیام عطا کرنا ہوگا تو حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ جلوس جو شاہراہوں پر آ جاتے ہیں وہ اسی پیغام کو لے کے آتے ہیں، متحد ہو جاؤ، محبت بانٹو، شرافت کے لیے نکلو، ظلم اور خلاف کو، آتنکواد کو، استبداد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روئے زمین سے ختم کر دو۔ مسٹر ہاورڈ ہالینڈ کے رہنے والے، وہ ایک جلوس میں شامل ہوئے تو وہاں کچھ نوجوان زنجیر کا ماتم کر رہے تھے۔ یہ بات سن 2010 کی ہے۔ مسٹر ہاورڈ ایک ڈاکٹر سائنٹسٹ تھے اور وہ آئے ہوئے تھے ایک میڈیسن ریسرچ کے اوپر گفت و شنید کے لیے۔ جب وہ اس میٹنگ سے فارغ ہوئے تو جناب حسن مہدی صاحب کے ساتھ، جو ان کے ساتھ سائنٹسٹ تھے اور ایک میڈیسن کمپنی چلاتے تھے، وہ ہیں موجود ہیں، دونوں ہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جلوس میں جا رہا ہوں۔ کہا یہ جلوس کیسا ہے؟ کہا یہ جلوس امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ کہا وہ کون تھے؟ انہوں نے تعارف کرایا، جو تعارف ایک چاہنے والا کرا سکتا تھا، یہی کہ وہ ایک ذات تھی جس نے کائنات کے سب سے بڑے مجرم کے خلاف قیام کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق، انصاف اور شرافت کو اپنی جان دے کے زندہ کر دیا۔ مسٹر ہاورڈ نے کہا ایسا جلوس میں ضرور دیکھوں گا۔ مسٹر ہاورڈ آ گئے تو اس وقت پہنچے جب کچھ انجمنیں زنجیری ماتم کر رہی تھی۔ انہوں نے اس ماتم کو غور سے دیکھا، کیونکہ ڈاکٹر تھے، سائنٹسٹ تھے اور میڈیسن پر ریسرچر تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی بچہ زنجیر کر لیتا ہے تو وہ دوسرے کو حوالے کر دیتا ہے، دوسرا زنجیر کر لیتا ہے وہ تیسرے کو حوالے کر دیتا ہے۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے مسٹر حسن مہدی سے ایک جملہ کہا، دس از دا میریکل، یہ معجزہ ہے، دس از دا میریکل، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عجیب جملہ کہا، جب چاہنے والے ایسے معجزوں سے گزر جاتے ہیں تو جسے چاہتے ہیں وہ کتنا بڑا صاحب اعجاز ہوگا۔ وہ کتنا بڑا صاحب اعجاز ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے؟ کہا ہاں اس کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک کاپی میں ہالینڈ لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے وہ ویڈیوگرافی حاصل کی اور کہا میں وہ زنجیر بھی اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھنا چاہوں گا جس سے نوجوان ماتم کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ زنجیر دے دی گئی، انہوں نے اس زنجیر کو دیکھا اور اس سی ڈی کو اپنے جیب میں رکھا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا سینٹینس کہا۔ انہوں نے کہا کہ اٹ از دا امپاسبل، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ ایک عجیب میریکل ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں ونڈر آف نیچر۔
یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے کہ ایک زنجیریں ہوں، ایک زنجیر ہو اور کئی ماتمدار ہو اور ماتم کر رہے ہو اور سب باحیات ہو۔ مسٹر حسن مہدی نے کہا اگلے سال پھر آئیے گا، یہی زنجیریں ہوں گی، یہی ماتمدار، یہی زنجیریں ہوں گی۔ یہی زنجیریں ہوں گی، یہی ماتمدار ہوں گے۔ مسٹر ہاورڈ کہنے لگے کہ یقیناً اس صاحب اعجاز نے کچھ ایسا ہی اقدام کیا ہوگا کہ گاڈ نے اس کے ذکر میں یہ معجزہ رکھ دیا، کچھ ایسا ہی اقدام کیا ہوگا، کچھ ایسا ہی کارنامہ انجام دیا ہوگا کہ اللہ نے، گاڈ نے اس کے ذکر میں، اس کے بیان میں ایسا معجزہ رکھ دیا ہے کہ جہاں بھی اس کا ذکر کر کے ماتمدار زنجیریں اٹھا لیتے ہیں وہاں یہ معجزہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خون لگا ہوا وہ زنجیر کا پھل دوسرا بڑے اطمینان سے لگائے اور کوئی بھی انفیکشن نہ ہو؟ اس لیے کہ ہمارا ریسرچ ہی انفیکشن اور ری ایکشن پر ہوتا ہے، اسے تو دوسرے تک پہنچنے تک ہی انفیکٹڈ ہو جانا چاہیے، مگر نہ زنجیر انفیکٹڈ ہو رہی ہے، نہ ماتمدار کو کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، یہ ماتمدار اسی طرح ماتم میں منہمک رہتے ہیں۔ یہ ونڈر آف نیچر ہے، یہ فطرت کا عجوبہ ہے۔ معلوم ہوا جہاں ذکر امام ہوتا ہے وہاں فطرتیں بدل جاتی ہیں۔ مسٹر ہاورڈ نے کہا کہ کیا مسٹر مہدی آپ مجھے اس زنجیر کرنے کا معجزہ تو ہم نے دیکھ لیا، کیا آپ اس کا سبب بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ زنجیریں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو مسٹر حسن مہدی نے کہا کہ ہم ہر روز عاشورہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک فقرہ کہتے ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، میرے مولا کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اسی طرح آپ کے ساتھ شہادت قبول کرتے جیسے آپ کے ہر چاہنے والے نے شہادت قبول کی اور تلواروں کو گلے لگا۔ ہم نہ تھے تو آج زنجیروں کے ذریعہ، ہم نہ تھے تو آج ماتم کے ذریعہ، ہم نہ تھے تو رسوم عزا کے ذریعہ مولا ہم آپ کو یاد کرتے اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اقدام زندہ تھا، زندہ رہے گا، آپ کا نام زندہ تھا، زندہ رہے گا، اور مولا جب بھی وقت پڑے گا ظلم کے خلاف تو ہم ہمیشہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے رہیں گے، نہ دین کو شرمندہ ہونے دیں گے، نہ اسلام کو شرمندہ ہونے دیں گے، نہ حق کو سرنگو ہونے دیں گے۔ عزیزو، انہوں نے یہ کہا کہ مسٹر حسن مہدی مجھے تھوڑا سا اور واقعہ کربلا سنائیے، تھوڑا سا اور واقعہ کربلا سنائیے، بس چند جملے سن لیں جو مسٹر حسن مہدی نے مسٹر ہاورڈ کو سنائے تھے اور اپنی گفتگو تمام کر دوں گا۔ کہنے لگے کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، چھوٹے نواسے تھے، دین، اسلام، شریعت اور قرآن کے ذمہ دار تھے، حق انسانیت کو استوار کرنے والے تھے،
اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، کہ جس میں 6 مہینے کا اصغر بھی تھا اور بوڑھا 80 برس کا مسلم ابن اوسجہ جیسا صحابی بھی تھا، امام نکلے تھے کائنات کو ہدایت دینے کے لیے، اس لیے کہ کبھی بھی رسول و آل رسول نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، آفنس نہیں کرتا، حملہ نہیں کرتا۔ کہا جب حملہ نہیں کرتا تو یہ جنگ کیسے واقع ہوئی؟ کہا امام لوگوں کو حق اور دین کا سبق دیتے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ہر جو اس وقت یزید کا ایک ہمنوا تھا اور یزید کا بھیجا ہوا سپہ سالار تھا، جس کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، اس نے امام کا راستہ روکا اور راستہ روکنے کے بعد میدان کربلا میں امام کو 2 محرم سن 61 ہجری کو گھیر لیا۔ امام وہاں گھرے ہوئے تھے کہ ادھر امام کے خلاف لاکھوں کا لشکر آ گیا۔ امام کے ساتھ وہی 72 نفوس تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اور لاکھوں کے لشکر نے گھیر کے امام کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ 10 محرم کی صبح ہوئی، اور 10 محرم کی صبح ہونی تھی۔ مسٹر مہدی بیان کر رہے ہیں مسٹر ہاورڈ سے کہ 10 محرم کی صبح تھی کہ وہ کہ جس نے راستہ روکا تھا وہ اپنے 2 نوجوان بیٹے، ایک غلام اور ایک بھائی کے ساتھ امام کے ساتھ آ گیا اور کہنے لگا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کہا تجھے میں نے بھی بخشا، میرے اللہ نے بھی بخشا۔ مسٹر ہاورڈ کہنے لگے امام نے اسے بخش دیا، کہا امام کا یہی سینٹینس تھا، کہنے لگے امام کی حقانیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایسے مجرم کو بخش کے گلے لگا دیا۔ اس نے کہا پھر اس حر کا کیا ہوا؟ کہا وہ حر جو سب سے بعد میں آیا تھا وہ امام کی طرف سے سب سے پہلے شہید ہو گیا۔ کہا اس نے شہادت اختیار کر لی، کہا اسی نے نہیں بلکہ اس نے اپنے دونوں نوجوان بیٹوں کو بھی قربان کیا، اپنے بھائی کو بھی قربان کیا، اپنے غلام کو بھی قربان کیا۔ مسٹر ہاورڈ کہنے لگے یقیناً اب ایسا امام جب بھی حق کے لیے قربانی مانگے قیامت تک قربانیاں دی جائیں گی۔ یہی امام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کہ مسٹر ہاورڈ یہ قربانی صرف یہی نہیں رکی، میں آخری جملہ سن سکو گے، میں بچ سے زیادہ تفصیل نہ بیان کروں گا اس لیے کہ وہ تو بیٹھ کے واقع کربلا سمجھ رہا تھا، سن رہا تھا، نہ جانے کس کس تفصیلات پر اس نے گفتگو کی۔ کہا یہی نہیں، مسٹر حسن مہدی نے کہا یہی نہیں بلکہ امام نے جب سب کو قربان کر دیا تو اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آئے اور کہا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو بتاؤ 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے؟ اسے تم اپنی آغوش میں لے کے پانی پلا دو۔ اس نے پوچھا کیا پانی ملا؟ کہا نہیں، تیر سنسناتا ہوا 3 پھل کا علی اصغر سے گزر گیا۔ مسٹر ہاورڈ نے کہا مسٹر حسن مہدی اب مجھے چکر آ رہا ہے، اب اس کے بعد نہ بتانا کہ آگے کیا ہوا، ذرا رباب کے دل کا حال پوچھو۔ جس ماں نے اپنی آغوش میں لے کے کہا یا بنیا مثلو کا ینہار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی انتباہ کر دیے۔